الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ 4 ہفتے پہلے جب بقرعید کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھیں، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کے کمال کی علامت ہے، اس پر گفتگو چل رہی تھی اور حدیث پاک یہ پیش کی گئی تھی کہ فرمایا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی بندہ کامل مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک اللہ کے رسول کی محبت ایمان والے کے دل میں نہیں ہوگی، اس کا ایمان ادھورا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر محبت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ محبت سے کیا مراد ہے، محبت عقلی ہے یا طبعی ہے۔ محبت عقلی تو اختیاری ہوتی ہے کہ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ محبت کرو نہیں تو نقصان ہو جائے گا، اس سے دوا کڑوی ہے لیکن عقل فیصلہ کرتی ہے کہ کھا لے نہیں تو مرے گا۔ تو یہ محبت اختیاری مراد ہے یا غیر اختیاری جو طبعی اور فطری ہوتی ہے، جیسا کہ رشتہ داروں کی آپس کی محبت، اولاد کو والد سے، والد کو اولاد سے، ماں کو بیٹے سے، بیٹے کو ماں سے جو آپس میں محبت وہ طبعی ہوتی ہے۔ غیر اختیاری ختم کرنا چاہے تو بھی بندہ ختم نہیں کر سکتا، آپس میں اختلاف اور جھگڑے ہو جائیں تو بھی یہ محبت ختم نہیں ہوتی۔ تو بتایا گیا تھا کہ دونوں طرح کی باتیں ہیں کہ محبت عقلی مراد ہے لیکن ترقی کر کے یہاں تک بندہ پہنچ جائے کہ یہ محبت طبعی میں بدل جائے اللہ کے رسول سے۔ پھر بتایا تھا کہ محبت کے اسباب، دنیا میں جو محبت ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے اس کے اسباب 4 ہیں۔ قرابت، پہلا جو ہے جمال، خوبصورتی، کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے خوبصورتی کی بنیاد پر، اس کا چہرہ، اس کا حسن پسند آ گیا، اس کا جمال پسند آ گیا تو انسان اس کے اوپر جو ہے فدا ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑا محبت کا سبب ہے۔ دوسرا ہے کمال، خوبیاں، کہ ایک انسان دوسرے انسان کے اندر خوبیاں دیکھتا ہے، کمالات دیکھتا ہے، چاہے وہ دنیا کی خوبیاں ہو کہ شاندار وہ جو ہے ڈاکٹر ہے، شاندار وہ انجینئر ہے، شاندار پینٹر ہے، شاندار جو لکھنے والا ہے، شاندار وہ بولنے اور گانے والا ہے، چاہے دنیاوی خوبیاں ہو یا دینی خوبیاں ہو کہ شاندار مقرر ہے، شاندار مدرس ہے، شاندار جو ہے قرآن و حدیث کو پڑھانے والا ہے، حافظ ہے، شاندار قرآن پڑھنے والا ہے۔ بہرحال کمال دیکھتا ہے ایک انسان دوسرے انسان کے اندر، خوبیاں دیکھتا ہے، تو خوبیوں اور کمال کی بنیاد پر بھی ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو محبت کا دوسرا سبب کمال اور خوبیاں ہیں۔ تیسرا تھا قرابت داری، رشتہ داری، کہ آپس میں اگر رشتہ داری کا تعلق ہے، قرابت داری ہے تو بھی ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو جاتی ہے، چاہے کمال نہ ہو، خوبصورتی نہ ہو۔ بھئی بیٹا ہے، کالا کلوٹا ہے لیکن ہے بیٹا، باپ خوبصورت ہے لیکن اولاد اس کے اندر کوئی کمال نہیں، لیکن محبت تو بہرحال رہے گی، کہے گا بھئی تمہارے نزدیک کچھ نہیں لیکن میرا بیٹا ہے۔ ایسے ہی بیٹے کو باپ سے محبت ہے، چاہے باپ کے اندر وہ باتیں نہ ہوں، بیٹے نے کمال پیدا کر لیا، وہ بڑے اونچے مقام پر پہنچ گیا، باپ بیچارہ سیدھا سادہ گاؤں کا رہنے والا ہے لیکن وہ کہے گا میرے والد ہیں۔ اگر اس کے اندر سلیقہ مندی اور تہذیب باقی ہے، کلچر ہمارا باقی ہے، تو کہے گا میرے والد ہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ نہیں کہے گا کہ پانی لے کر آئے تھے تو کہ یہ اپنے دوست سے کہہ رہا ہے یہ تو دکان پہ کام کرتے ہیں،
سیدھا سادہ باب ہے. تو بہرحال رشتہ داری کی بنا پر آپس میں محبت ہوتی ہے، چاہے کمال اور خوبیاں نہ بھی ہوں. تو محبت کا تیسرا سبب قرابت داری، رشتہ داری ہے. اور چوتھا سبب ہے احسان. ایک انسان دوسرے پر جو ہے احسان کر دے، مصیبت میں کام آ جائے. 100 200 500 1000 روپے کی ضرورت تھی، لیکن آڑے وقت میں فلاں نے کسی کی مدد کر دی، تو کہتا ہے یہ ہمارے محسن ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، یہ ہمارے آڑے وقت میں کام آئے تھے، جب ہم مصیبت میں تھے، پریشانی میں تھے، اس وقت انہوں نے سپورٹ کیا تھا، ہماری ہیلپ کی تھی. تو پتہ چلا کہ محبت کا ایک سبب احسان ہے. تو 4 سبب محبت کے پائے جاتے ہیں دنیا میں: جمال، کمال، رشتہ داری اور احسان. اب ہم دیکھیں کہ حدیث پاک میں کہا گیا کہ ایک انسان کو سب سے زیادہ محبت ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے. تو کیا محبت کے چاروں اسباب ہمارے نبی میں کامل طور پر پائے جاتے ہیں یا نہیں، تاکہ سب سے زیادہ محبت آپ سے ہو؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات لو جمال، خوبصورتی. کہ دنیا میں محبت کا ایک بہت بڑا سبب ہے خوبصورت ہونا، جمال والا ہونا، حسن والا ہونا. اور آپ دیکھیں کہ جمال سب سے زیادہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں پایا جاتا ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر اسلام ہیں، فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمیل اور خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جس طرح چاہا اس طرح اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. ایک انسان اپنے بارے میں کتنا اچھا اور خوبصورت اور جمیل ہونے کو پسند کرے، تو کہا کہ اس سے زیادہ اچھے انداز میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں. لہذا اگر کسی انسان کو جمال والی، خوبصورتی والی محبت کسی سے ہے، تو اس ذات سے زیادہ ہونی چاہیے جو زیادہ جمال والے ہیں، جو زیادہ خوبصورت ہیں. اور آپ کی خوبصورتی کی کیا کہنے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنز العمال کی روایت ہے، ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند آسمان پر نکلا ہوا تھا، اور ادھر رشد و ہدایت کا چاند امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے سرخ جوڑا، سرخی مائل جوڑا، یعنی سرخ لال دھاریاں تھیں کپڑوں میں، ایسا سرخی مائل جوڑا پہن رکھا تھا. تو جابر بن سمرہ کہنے لگے آج فیصلہ ہوگا کہ آسمان کا چاند زیادہ حسین اور خوبصورت ہے یا آمینہ کا لال اور رشد و ہدایت کا چاند زیادہ خوبصورت اور حسین ہے. فرماتے ہیں جابر بن سمرہ، کبھی میری نگاہ آسمان کے چاند کی طرف جاتی، کبھی امام الانبیاء کے چہرے کی طرف جاتی، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر. آخر میں بار بار جب نگاہ اٹھتی رہی تو میرے دل نے آخر میں یہ فیصلہ کیا، چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے. اس کے چہرے پر تو جھائیاں ہیں، آقا کا چہرہ صاف ہے. ارے کہتے ہیں نا چاند کے اوپر بولے جھائیاں ہیں، وہ بڑھیا چرخہ چل رہی ہے، وہ داغ اور دھبے ہیں، جھائیاں ہیں. تو کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، اس کے چہرے پر تو جھائیاں ہیں اور آقا کا چہرہ صاف ہے، اور یہی بات حق اور انصاف کی ہے. تو فرمایا کہ نہیں، آپ کا چہرہ تو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت. اور صحابی فرماتے ہیں آخر میں آپ ہی کامیاب ہوئے. امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں سوئی لے کر آئی حفصہ رضی اللہ عنہا سے، جو ہماری ماں وہ بھی ہیں، ان سے مانگ کر سوئی لے کر آئی تاکہ آپ کا کرتا اور کپڑا سیوں. سوچو، جس نبی نے پوری دنیا کو ہدایت سے نوازا، یعنی ذریعہ بنے آپ، ایمان ملا، قرآن ملا، رشد و ہدایت کا راستہ ملا، دنیا بنی، آخرت بنی، جس کے صدقے طفیل میں اس کے گھر کا یہ حال ہے کہ اندھیرا ہے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے اور سوئی تک نہیں ہے. تو سوئی مانگ کر بولے میں لے کر آئی تاکہ آپ کا کپڑا سیوں. فرماتے ہیں کہ اتفاق سے گھر میں چونکہ اندھیرا تھا، چراغ تھا ہی نہیں کہ روشنی ہو، وہ سوئی گر گئی. اب وہ تلاش کر رہی ہوں اندھیرے میں کہاں سے ملے گی، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے.
اتنے میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے گھر میں۔ جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کی روشنی اور نور سے پورا کمرہ جگمگا اٹھا، روشنی ہو گئی، اور اس روشنی کے اندر وہ سوئی نظر آ گئی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے سوئی اٹھا لیا، فضحکت، ہنستے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اتنا حسین اور خوبصورت ہے کہ سوئی نظر آ گئی۔ یہ تھا حسن آپ کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں رک کر ایک بات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے حسین اور خوبصورت تھے تو بعض روایتوں میں اور واقعات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ کوئی باہر سے آدمی آتا، کوئی پردیسی آتا، کوئی گاؤں کا دیہات کا باہر کا آدمی آتا تو اس کو پوچھنے کی نوبت کیوں آتی تھی، ایکم محمد، کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جب آپ اتنے زیادہ حسین تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اتنا زیادہ خوبصورت ہو وہ تو دور سے ہی سب میں الگ اور ممتاز نظر آئے گا، تو آنے والے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ بہت سے لوگ آتے جو آپ کو نہیں پہچانتے تھے اور آپ جلوہ افروز ہیں، تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھیوں اور صحابہ کی جماعت بھی ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے، تو ان کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ جب آپ اتنے زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں تو پھر باہر سے آنے والے کو پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی؟ اس کا ایک جواب، بہت شاندار جواب، پڑوس کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انتقال ہو گیا، علامہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنے، وجہ اس کی یہ ہے، پوچھنے کی وجہ یوں اس لیے آتی تھی نوبت کہ آپ اتنے زیادہ حسین، اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ آپ کے ساتھ جو بیٹھتا تھا تو آپ کے چہرے کا عکس، فوکس سب پر پڑتا تھا تو سب آپ کے جیسے ہی نظر آنے لگتے تھے۔ اتنے زیادہ آپ خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے کی روشنی اور اس کا عکس حاضرین پر، سب پر ایسا پڑتا تھا کہ سب آپ کے جیسے ہی نظر آنے لگتے تھے۔ تو اب پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے کہ ہم فوکس ماریں، کوئی کالا چہرہ بھی ہو اس کے اوپر ڈائریکٹ لائٹ کا فوکس پڑے تو وہ بھی چمک اٹھتا ہے، کیوں؟ لائٹ کی روشنی میں، اور اس کے بازو میں اگر کوئی اندھیرے میں گورا آدمی بھی کھڑا ہو اور کالے پر ہم فوکس ماریں تو گورے سے وہ زیادہ چمکتا ہوا نظر آنے لگتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ کا چہرہ اتنا زیادہ حسین تھا کہ آپ کے چہرے کا عکس سب پر ایسا پڑتا تھا کہ سب آپ کے جیسے ہی خوبصورت اور چمکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو باہر سے آنے والے پردیسی کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال تو پتہ چلا کہ اگر کسی کو جمال والی محبت کسی سے ہے، کوئی کسی کے چہرے پر عاشق و لٹو ہو رہا ہے، اس کو اس کے نزدیک محبت کی وجہ جمال ہے، تو اس ذات سے محبت اس کو کرنی چاہیے جو سب سے زیادہ سراپا جمال اور حسن ہے، جس کے جیسا جمال اور خوبصورتی کسی کے اندر پائی ہی نہیں جاتی۔ کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ امی جان فرماتی اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنی گردنیں کٹوا لیتی، اور کٹوایا ہے لوگوں نے، کٹوایا ہے صحابہ نے، نچھاور کیا ہے اپنا سب کچھ نبی کے عشق اور محبت میں۔ تو آپ اتنے زیادہ حسین تھے، لہذا حسن و جمال پر مرنے والے اگر واقعی حسن و جمال پر مرتے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرنا چاہیے، اور ٹوٹ کر اور جی جان سے محبت کرنی چاہیے، ورنہ ان کا یہ دعویٰ محبت کا جھوٹا ہے کہ وہ حسن کی بنا پر محبت کر رہے ہیں، جھوٹا ہے۔ کیونکہ اگر حسن کی بنا پر محبت ہوتی تو سب سے زیادہ جو حسین ہے اس سے محبت ہوتی۔ بھئی کسی کو کھانا پسند ہے تو جو سب سے زیادہ کھانا اچھا ہوگا وہ پسند آئے گا، نہیں آئے گا؟ کسی کو خوشبو پسند ہے تو جو خوشبو سب سے زیادہ اچھی ہوگی وہ پسند آئے گی، جو گھٹیا خوشبو وہ پسند آئے گی۔ تو اگر جمال اور حسن کسی کے نزدیک محبت کا سبب بنتا ہے تو وہ شخص اپنی بات میں سچا اس وقت ہوگا جو سب سے زیادہ حسین اور جمیل ذات پر سب سے زیادہ اپنے آپ کو فدا اور قربان کرے۔ تو اگر کسی کو جمال والی محبت ہے، حسن والی محبت ہے، تو سب سے زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ دوسرا سبب محبت کا کمال اور خوبیاں ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے خوبیوں کی بنا پر، کمال کی بنا پر، کہ اس کے اندر کوئی ہنر، کوئی کمال، کوئی خوبی ہے، بھلے وہ اس کا چہرہ اتنا حسین نہیں ہے لیکن شاندار، وہ بولے لکھتا ہے شاندار پینٹر ہے، واہ کیا پینٹنگ ہے اس کی، میں تو اس پر فدا ہو گیا۔
یہ شاندار جو ہے وہ کوکر ہے. بولے کوکر تو برتن کو بولتے ہیں. ارے انگلش نہیں جانتے تو میں کیا کروں. کوک کے معنی پکانا، کوکر معنی پکانے والا. تو شاندار وہ پکانے والا طباخ ہے. بھٹیارا ہے، آپ سمجھے، بھٹیارا ہے. تو اس کے کھانے کی بنا پر، شاندار کھانا بنانے کی بنا پر آدمی اس سے محبت کے بہت ماہر اپنے فن کا، کہ خالی سن کر بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر اتنا مرچی ہے، اتنا نمک کم ہے، یہ کچا ہے، یہ پکا ہے، ہاتھ لگانے کی یا چکھنے کی ضرورت ہی اتنا ہے. جب آدمی کسی فیلڈ کے اندر محنت کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کا کمال دے دیتے ہیں. تو بہت سے ہیں دنیا میں ایسے بھٹیارے کہ صرف ڈیگ ہٹایا اور سونگا اور بتا دیا کہ یہ کچا ہے کہ پکا ہے، مرچ کم ہے کہ نمک زیادہ ہے، کیا ہے. چکھنے اور چھونے کی ضرورت بھی نہیں. خیر، تو پتہ چلا کہ دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے کمال اور خوبیوں کی بنا پر، کہ اس کے اندر خوبیاں ہیں، کمال ہے. شاندار بولے وہ گاتا ہے، اس کی آواز بڑی شاندار ہے، واہ واہ، سب لٹو ہو جاتے ہیں. یہ شاندار مقرر ہے، بہت بہترین طریقے سے وہ بات کرتا ہے. جب وہ بات کرتا ہے تو میدان مار لیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ زبان کی تیز تیزی سے ہزاروں دل قدرتے ہیں، کہ زبان کی تیز کسی سے ہزاروں دل کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں. تو کسی کی آواز، کسی کا لہجہ، کسی کا ترنم یا کسی کا گرجنا اور شاندار انداز میں بیان کرنا کسی کو پسند آتا ہے. بہرحال کوئی شاندار جو ہے قرآن کا ماہر ہے تو کہتے ہیں بھائی اس سے محبت. بہرحال کمال محبت کا ایک سبب ہے. خوبیاں، چاہے دنیا کی خوبی ہو کہ شاندار انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کہ اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، بس دیکھتے ہی مریض کو سب بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ بیماریاں ہیں، تو انسان کو اس سے محبت اور تعلق ہو جاتا ہے. تو اگر کسی انسان کے نزدیک محبت کی وجہ کمال ہے، خوبیاں ہیں، تو اس انسان کو اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے اندر سب سے زیادہ کمال پایا جاتا ہے، سب سے زیادہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. کون سی خوبیوں کا ذکر کیا جاوے؟ آپ کے کون سے کمال اور کون سی صفات اور کون سے فن اور کون سی خوبیوں کا تذکرہ کیا جاوے؟ ابھی تو آپ نبی بھی نہیں بنے ہیں، ابھی تو 18-20 سال کی عمر ہے، یعنی 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، آپ نبی بنے ہیں. اس سے پہلے چچا کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ تجارت میں، کاروبار میں سفر کر رہے ہیں. ملک شام کا سفر ہو رہا ہے، ملک شام کا سفر ہو رہا ہے، اور قافلہ آپ کے ساتھ ہے، چچا بھی ساتھ میں ہے. ایک جگہ پر قافلہ ٹھہرا تو اسی کے پاس میں ایک کٹیا اور جھوپڑی تھی، اس کے اندر ایک بہت بڑا عالم بحیرہ راہب، جو پچھلی کتابوں کا بہت بڑا ماہر اور عالم تھا، وہ اپنی کٹیا اور اپنی جھوپڑی سے باہر نکل آیا. وہ کبھی نکلتا نہیں تھا، اللہ اللہ کرتا رہتا تھا. اور آ کر اس نے قافلے والوں کے پاس جا کر بیچ میں سے آپ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر لا کر سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ امام الانبیاء، آخری نبی ہیں، ان کے اندر میں آخری نبی کی علامت پا رہا ہوں. کیوں؟ کہ میں نے دیکھا کہ درخت بھی ان کو سایہ کر رہا ہے اور بادل بھی ان کو سایہ کر رہا ہے، اور بادل اور درخت کسی کو سایہ اور سلامی نہیں کرتے اگر وہ نبی نہ ہو. تو میں ان کے اندر آخری نبی کی علامت محسوس کر رہا ہوں، یہ نبی آخری نبی ہوں گے. لہذا مجھے ان کو دیکھ کر، بادلوں کو دیکھ کر اور درختوں کو دیکھ کر آج اپنی کٹیا چھوڑ کر، اپنی عبادت چھوڑ کر باہر آنے پر مجبور ہونا پڑا. یہ آخری نبی ہوں گے، میں پیشن گوئی کرتا ہوں، ابھی 20 سال باقی ہے آپ کو. تو اس نے کہا کہ جب یہ تشریف لائے ہیں تو آج میں ان کے صدقے میں سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، سارے قافلے والوں کی دعوت. تو ایسا ہوتا ہے اللہ والوں کی بنا پر دوسروں کا کام بھی چل جاتا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ کھانے بیٹھنے کا تو وہاں کچھ کہنا نہیں پڑتا ہے، ساری اسپیشل اور اچھی اچھی آئٹمیں فوراً ادھر آتی ہیں. ہم تو چلاتے ہیں تو بھی نہیں لاتا کوئی، اور یہاں تو خود بخود آتی ہے، حضرت یہ لے لو، حضرت یہ لے لو، حضرت یہ لے لو. تو ایسا ہی ہوا کہ ان کے صدقے میں سب کی دعوت. اب کیا ہوا، دوپہر کا وقت ہے، سارے قافلے والے تو ٹھہرے ہوئے، آپ جوان ہیں، سارے قافلے والے درخت کے سایوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ سب کے اونٹوں کو چرانے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے جنگل میں. جب آپ دوپہر میں واپس آ رہے ہیں تو وہاں پہنچے جہاں سب قافلہ ٹھہرا ہوا ہے درختوں کے سائے میں، تو کوئی جگہ خالی نہیں ہے سائے کی. اب آپ کے لیے جگہ خالی نہیں تھی، لیکن جب آپ پہنچے وہاں پر تو درخت کی ٹہنی آپ کی طرف جھک گئی سایہ دینے کے لیے.
تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی بننے سے پہلے، نبوت کے عطا فرمائے جانے سے پہلے میں نبی کے ساتھ چلتا تھا بچپن میں، تو میں دیکھتا تھا کبھی اس درخت سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کبھی اس پتھر سے آواز آ رہی ہے، کبھی وہاں سے ہم مڑ مڑ کر دیکھتے تو کوئی دکھائی نہ دیتا، بلکہ پھر یہی محسوس ہوتا کہ یہ درخت بول رہے ہیں، یہ پتھر بول رہے ہیں، ان درختوں سے، ان پتھروں سے، یعنی وہ بھی آپ کے کمال کو، آپ کی خوبیوں کو بے جان چیزیں درخت اور پتھر بھی محسوس کر رہا ہے۔ لیکن افسوس ہم کلمہ پڑھنے والے آپ کے کمال کو آج تک محسوس نہیں کر پائے۔ اگر واقعی محسوس کرتے، ہمیں احساس ہوتا، تو ہماری زندگی یہ بے ڈھنگی والی نہ ہوتی، فرائض تک ہماری زندگی میں نہیں، آقا کی سنتوں تک ہماری زندگی میں نہیں۔ 60 سال کا بوڑھا ہو گیا، اب بھی پتہ نہیں کون سے بھرم میں زندگی گزار رہا ہے۔ 70 سال کا ہو گیا، اب بھی پتہ نہیں کون سے بھرم میں، نہ چہرے پر داڑھی ہے۔ ارے اب تو کون سا جنٹل مین بنے گا؟ ارے مر، اپنے آپ کو قربان کر، اپنے چہرے کو نبی کے چہرے پر قربان کر، اللہ نوازیں گے، اللہ دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے۔ 60 سال ہو گئے، اب کون سا تو ہیرو، بلکہ تو ہے زیرو۔ اگر بننا ہے ہیرو تو امام الانبیاء کے لباس کو اور آپ کے چہرے کو، آپ کی سنتوں کو اپنا لیں، کہ جن کو درخت بھی پہچانتے تھے، نبی بننے کے بعد نہیں، نبی بننے سے پہلے پہچانتے ہیں۔ پتھر بھی پہچان رہے ہیں، مکہ کے وہ بے جان پتھر بھی آپ کو پہچان رہے ہیں، آپ کے کمال کو، کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نبی ہیں۔ بہرحال کمالات تو بے شمار ہیں، میں اگر یہاں بیٹھوں تو اثر ہو جائے گی۔ اگر کمال اور آپ کے معجزات کو بیان کروں گا تو کئی گھنٹے نکل جائیں گے۔ اتنے سارے واقعات ذہنوں میں فی الحال موجود ہیں کہ کس کس کمال کو ذکر کیا جاوے۔ دو چار واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، آگے اس کو پہلے بیان کرتا ہوں میں، کہ عجیب و غریب اللہ نے آپ کو کمال دیا تھا، عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوبیاں عطا فرمائی تھی، کہ آپ تو سارے کمالات کا جامع اور منبع تھے۔ گویا کہ سارے کمالات اور ساری خوبیاں آپ کے اندر سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی تھی۔ اگر ہم واقعی نبی سے محبت کرتے ہیں اور کمال اور خوبیاں ہمیں کسی کی پسند آتی ہیں تو اللہ کے رسول کی پسند آنی چاہیے، اس پر اپنے آپ کو، اپنی ذات کو قربان کر دینا چاہیے میرے بھائیوں۔ اب کون سی زندگی آئے گی کہ بس دیکھیں گے بعد میں، جب مارنے کے لیے لات نہیں، کھانے کے لیے منہ میں دانت نہیں، بولے پھر اللہ اللہ کریں گے، پھر اللہ اللہ نکلتا ہے، پھر نہ رکوع ہوتا ہے، نہ سجدہ ہوتا ہے، نہ اٹھا جا رہا ہے، نہ بیٹھا جا رہا ہے، تو اللہ نہیں، اللہ نکلتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کیسی کیسی آوازیں آتی ہیں۔ اس سے پہلے میرے بھائیوں، جب اللہ نے طاقت ہے، جوانی ہے، سب کچھ ہے، اپنے آپ کو قربان کیجئے امام الانبیاء پر۔ اپنے جو چیز نبی پر قربان ہوگی اس کے اندر اللہ برکتیں دے گا، اس کے اندر اللہ چار چاند لگا دے گا، اس کو عزت اور کامیابی اللہ عطا فرمائیں گے۔ بہرحال تو واقعہ یہ ہے کہ آپ جو ہے استوانِ حنانہ کا ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ مسجد نبوی کے اندر ایک کھجور کا ستون تھا، جہاں ممبر ہے اس کے قریب میں، آج جو مسجد نبوی کا ممبر ہے اس کے قریب میں ایک ستون استوانِ حنانہ کے نام سے تھا، یعنی پلر لکڑی کا، آپ اس کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا تو آپ نے اس کو چھوڑ کر ممبر پر آپ جلوہ افروز ہوئے اور وہاں سے خطبہ دینا شروع کیا، تو وہ ستون رونے لگا، جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، جس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حس اور احساس اور شعور ہے ہی نہیں، وہ اس کھجور کے اس تنے اور شاخ سے رونے کی آوازیں آنے لگی، جیسے بیٹا، اولاد، چھوٹا بچہ اپنی ماں کی جدائیگی میں روتا ہے۔ آپ فوراً ممبر سے اترے اور اس کے قریب گئے، اس کو سینے سے لگایا، تب جا کر اس کی ہچکیاں بند ہوئی۔ جسے ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے تو بیٹے کو قرار اور سکون ملتا ہے، تو اس کو بھی یعنی وہ ستون، وہ لکڑی کا بے جان ستون بھی آپ کے کمال اور خوبیوں کو پہچان رہا ہے، لیکن ہم نہیں پہچان رہے میرے بھائیوں۔ یہ زندگی ہے مسلمانوں کی کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی جو ہے اللہ کی نافرمانیوں میں تمام ہوتی۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن، روزانہ ہم اگر فرائض کو ادا نہیں کر رہے ہیں، 5 مرتبہ بڑے گناہ، ایمان کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، فرض نماز، یعنی احساس بھی نہیں
کہ روزانہ میں 5 مرتبہ بڑے گناہ کو کر رہا ہوں، جس پر بعض اماموں کے نزدیک تو قتل کرنے کا حکم ہے، قتل کر دیا جاؤ اس کو۔ ایسا گناہ میں دن میں 5 مرتبہ، یہ تو صرف نماز کی بات ہوئی، ورنہ اور گناہ ہم کتنے کر رہے ہیں۔ ہماری زندگیاں کہاں ہیں میرے بھائیوں؟ میں احساس دلا رہا ہوں، کسی پر طعن و تشریح کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ آپ کا اپنا عمل ہے، میرا اپنا عمل ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اور آپ کو اپنی قبر میں لیکن احساس دلایا جا رہا ہے۔ اللہ نے ذمہ داری دی ہے تو میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں۔ پھر کب تک یہ بے ڈھنگی زندگی، یہ بے ڈھنگی چال کہ روزانہ ہم کتنی نافرمانیاں کریں گے، اس نبی کو کتنا ستائیں گے، کتنا ان کو تکلیف پہنچائیں گے، جو ہمارے لیے تڑپتے رہے، روتے رہے، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں، دنیا میں بھی اور کل قیامت میں بھی۔ ابھی بات آ رہی ہے آگے۔ خیر، تو وہ استوانِ حنانہ بھی آپ کو پہچان رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک واقعہ دوسرا پیش آیا کہ غزوہ خندق، جب کھائی اور خندق کھودی جا رہی تھی، یعنی لڑنے کی طاقت نہیں تھی صحابہ کے پاس، نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، فاقے پر فاقہ، بھوک پر بھوک، تو لڑنے کی طاقت کہاں سے؟ اور لڑنے کے اسباب کہاں سے آئیں گے؟ تو مشورہ ہوا کہ دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو خندق اور کھائی کھود دی جائے۔ اور طرف تو پہاڑ ہے، لیکن جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے وہاں کھائی کھود دے، اتنی لمبی کہ اس کو پار ہی نہ کر سکے۔ ہمارے پاس لڑنے کی طاقت تو ہے نہیں، سوچو کھانے کے لالے ہیں تو لڑنے کی طاقت کہاں سے آوے؟ اب خندق اور کھائی کھودنا مدینہ کی سرزمین میں، جو پتھریلی زمین ہے، ہر جگہ پتھر ہی پتھر ہیں۔ ہم تو دیکھ کر آئے بہت قریب سے، وہ جگہ بھی دیکھی غزوہ خندق جہاں پر ہوا، تو وہاں کھائی کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ خندق اور کھائی کھودی جائے۔ تو اس وقت عجیب و غریب معاملہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول، ایک صحابی جو ہے، ایک بڑی چٹان نکل آئی، کھودتے کھودتے ایک چٹان بڑی نکل آئی پتھر کی، انہوں نے اس پر کلہاڑا مارا، وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے آ کر آپ سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، خندق اور کھائی کھودتے کھودتے ایک بہت بڑا پتھر اور چٹان نکل آئی، ٹوٹ نہیں رہی ہے، اور ہم بھوک سے نڈھال ہیں، سردیوں کا موسم ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول، ہم نے جو ہے کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پتھر باندھا ہوا ہے، کیوں کمر جھکی جا رہی ہے بھوک پیاس سے، کھانا پینا ملا ہی نہیں، کھڑے نہیں ہو پا رہے، لیکن کمر میں پتھر باندھ رکھا ہے۔ تو میرے نبی نے جو ہے اپنا کرتا اٹھایا تو وہاں 2 پتھر بنے ہوئے تھے کہ میرے امتی، تکلیف اور دین کے لیے قربانی دینے میں پیچھے نہیں ہوں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم قربانی دے رہے ہو، تم مشقتیں جھیل رہے ہو اور میں آرام سے اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہوں، نہیں، آپ بھی وہ خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے 2 پتھر ہمارے نبی کے پیٹ مبارک پر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو فوراً تڑپ گئے، بے چین ہو گئے۔ ان کا مکان وہاں سے قریب میں تھا، ہم نے وہ مکان بھی اللہ نے الحمدللہ بار بار دکھلایا ہے۔ وہ پہاڑ کے اوپر حضرت جابر کا مکان خندق کے قریب ہی ہے، وہ مکان آج بھی ہے موجود، اس کا تھوڑا سا حصہ آج بھی موجود ہے۔ تو وہ تڑپ گئے، گھر پر آئے، بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے، گھر میں کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں، تھوڑا سا جو ہے اور ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے، 2-4 آدمی کے لیے کافی ہوگا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم تیاری کرو، میں امام الانبیاء کو دعوت دے کر آ رہا ہوں۔ آئے اللہ کے رسول، آپ کی بے چینی اور آپ کا بھوکا ہونا دیکھا نہیں جا رہا ہے، میں نے تھوڑا بہت 2-4 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ چلیے۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے اعلان کر دیا، اے خندق والو، یا اہل الخندق، حضرت جابر نے تمہارے لیے کھانے کی دعوت، کھانا تیار کر رکھا ہے۔ ابھی بیچارے بالکل تڑپ گئے کہ مرے، اب کیسے ہوگا؟ ہزاروں کی تعداد ہے، وہ ہزاروں کی تعداد، 3000 کے اوپر تقریباً رہے ہوں گے کہ اتنی زیادہ لوگ، اور کھانا صرف 3-4 لوگوں کا کھانا ہے، اب کیسے ہوگا؟ میں تو حضرت کے لیے میں دعوت دینے آیا تھا، یہ آپ نے تو سب کے لیے اعلان کر دیا ہے۔ کہا جابر گھبراؤ نہیں، جاؤ اور تیاری کرو، جب ہانڈی تیار ہو جائے تو کھانا نکالنا نہیں، مجھے بلانا، جب کھانا تیار ہو جائے تو دعوت مجھے بلاؤ، اطلاع دو۔ آپ آئے، جب کھانا تیار ہو گیا تو فوراً جو ہے ہانڈی جو چولہے پر رکھی تھی کہ ہٹانا نہیں، جب آپ تشریف لے گئے اور پہنچے تو ڈھکن ہٹا کر اس پر جو ہے اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی، تو وہ کھانا سارے قافلے والوں، سارے خندق والوں کو کافی ہو گیا اور بچ گئے۔ یہ ہے آپ کا کمال،
یہ آپ کا معجزہ، آدھا کلو جو ایک بکری ذبح کی، ساتھ میں نبی کے پوری فوج کھانے آئی تھی، ہوئے جابر حیران، کیا آقا نے فرمان، کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گیرا کھول اور اللہ سے قلب جگائے جا۔ یہ پوری نعت اس کے اوپر بنائی گئی ہے کہ آدھا کلو جو ہوتی ہے اور ایک بکری صرف ذبح کی تھی، اور ساتھ میں نبی کے پوری فوج اور پورا قافلہ اور پوری جماعت کھانے کے لیے آئی تھی۔ ہوئے جابر حیران، کیا آقا نے فرمان، کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا۔ اتنی برکت ہوئی کہ سب نے کھا لیا اور گھر والوں نے بھی کھایا، کھانا بچ گیا تو آس پاس کے لوگوں کے گھروں پر بھی بھیجایا، اور پھر شام کو بھی کھایا۔ جیسے ہوتا ہے نا دعوت ہو گئی تو بولا اب کل بھی چل جائے گا، شام کو بھی چل جائے گا، تو شام کو بھی چل گیا۔ 3 4 5 آدمیوں کا کھانا جو ہے وہ ہزاروں کو کافی ہو گیا۔ یہ آپ کا کمال نہیں تو کیا ہے؟ غزوہ بیعت رضوان، تو صلح حدیبیہ کے بعد بیعت رضوان ہوئی تھی، 1500 صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ساتھ سفر میں ہے، اور ایک جگہ پر نماز کا وقت ہو گیا اور پانی نہیں ہے، تھوڑا بہت پانی پینے کے لیے تھا۔ صحابہ نے آ کر شکایت کی، اللہ کے رسول صرف تھوڑا بہت پانی ہے، وہ پینے کے لیے ہے، اگر ہم وضو کریں گے تو پانی ختم ہو جائے گا اور سفر لمبا ہے، ہم کیا کریں؟ کہا کہ تھوڑا بہت پانی لے کر آؤ۔ ایک پیالے میں پانی پیش کیا گیا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک، انگلیاں مبارک اندر ڈالی اور اللہ کا نام لے کر کہا کہ بھرو، تو آپ کی انگلیاں مبارک سے چشمے جاری ہو گئے، پانی کا سوت جاری ہو گیا۔ سارے قافلے والوں نے خوب پانی پیا اور وضو بھی کر لیا اور سارے برتنوں کو بھر لیا، جانوروں کو بھی پلایا، تب بھی وہ پیالے کا پانی ختم نہیں ہوا۔ 1500 صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور ایک پیالہ سب نے پی بھی لیا، آئندہ کے لیے رکھ بھی لیا، وضو بھی کر لیا اور جانوروں کو بھی پلایا، پھر بھی پانی کم نہیں ہوا۔ یہ ہے آپ کا کمال۔ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک اونٹ آیا، اس نے آ کر آپ کے سامنے اپنی گردن آپ کے قدمے میں جھکا دی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس کا مالک کون؟ تو جو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ کہا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور کھانے کو کم دیتے ہو، اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے۔ کس نے بتایا تھا اس اونٹ کو، اس بے زبان جانور کو، اس بے عقل جانور کو کہ یہ ہے امام الانبیاء، یہ ہے رحمت والے نبی، یہ ہے کمال والے نبی، کہ یہاں مسئلے حل ہوں گے، یہاں مسئلہ حل ہوگا؟ کس نے بتایا؟ ایک اونٹ بھی پہچان رہا ہے اللہ کے رسول کے کمال کو۔ ایک اور واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ مدینہ پاک میں آپ مدینے سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، ایک یہودی ایک ہرن کو پکڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کا شکار کر لیا، اس کو پکڑ لیا۔ جب آپ پہنچے تو اس نے آپ کی طرف، ہرنی نے دیکھا اور کچھ بڑبڑائی، تو وہ یہودی حیران ہے کہ کیا کہہ رہی ہے۔ آپ نے کہا اے بھائی تو سن، یہ ہرن کیا کہہ رہی ہے، کہ کیا کہہ رہی ہے بتاؤ؟ کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس سے کہیے، اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے، وہ بھوکے ہیں، اگر میں اسے دودھ نہیں پلاؤں گی وہ مر جائیں گے، لہذا مجھے اتنی مہلت دے دے، اتنا موقع دے دے کہ میں ان کو دودھ پلا کر آ جاؤں اور میں واپس آ جاؤں گی، آپ میری سفارش کر دیں۔ تو یہودی کہنے لگا اچھا یہ ہرنی یہ بات کہہ رہی ہے؟ بولے ہاں۔ تو کہا کہ اچھا آپ ذمہ داری لیتے ہی واپس آئے گی؟ میں چھوڑ دوں اگر؟ یہ تو جنگلی جانور ہے، یہ تو بھاگ جائے گا، اگر میں چھوڑ دوں تو واپس آئے گی؟ کہا کہ ہاں میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس نے چھوڑا، وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے کودتے ہوئے گئیں، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ جس کی گواہی ایک ہرن، ایک جانور دے رہا ہے، جو آپ پر اعتماد کر رہا ہے، آپ پر بھروسہ کر رہا ہے، تو ہم انسان ہونے کے ناطے آپ پر زیادہ بھروسہ کرنے کے لائق ہم ہیں۔ ہم پہچانیں آپ کو، آپ کے کمالات کو ہم پہچانیں، آپ کی خوبیوں کو ہم پہچانیں۔ تو کمال کی بات تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ہزاروں میں سے ایک حصہ آپ کو سنایا ہے اللہ کے رسول کے کمال کا۔ تو اگر کسی کو دنیا میں کسی کی خوبیاں اور کمال پسند ہیں اور اس کی بنا پر وہ اس پر مر رہا ہے، فدا ہو رہا ہے اور محبت کر رہا ہے، تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟
جس ذات میں کمال زیادہ ہے، اور وہ ذات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ ابھی 2 سبب ہوئے، یہ محبت کے 2 سبب ہوئے، 2 سبب تو باقی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں واقعی اللہ کے رسول سے سچی محبت پیدا فرمائے۔ 2 سبب انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کے وقت بھی تقریباً قریب ہو چکا۔ آج 18 ذی الحجہ ہے۔ بولے کیا بات کر رہے ہو، آج جو کون سی تاریخ ہے؟ 7 تاریخ ہے، کہاں 18۔ کسی نے مذاق اڑایا تو اللہ کی طرف سے یعنی اسلامی مہینے ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ 18 ذی الحجہ ہے آج، اور 18 ذی الحجہ کو خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، جو نبی کے یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ ان لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کا ایک رفیق اور دوست ہوتا ہے، اور میرے دوست جنت میں عثمان ہوں گے، یعنی میرے ساتھ بالکل ساتھ میں، وہ جنت میں ان کا مکان میرا مکان بالکل ساتھ میں ہوگا۔ اتنے بڑے صحابی ذوالنورین، 2 نور والے ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی کی 2 بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہا ایک کے بعد ایک آپ کے نکاح میں اللہ کے رسول نے دی تھی، لیکن دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا تھا اگر تیسری بیٹی ہوتی، بلکہ 100 بیٹی ہوتی، تو 100 بیٹیوں کو میں عثمان کے نکاح میں دیتا باری باری۔ بڑے صحابی، اور دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا۔ ان کی شہادت کا دن ہے ذی الحجہ کی 18 تاریخ۔ کسی سنی کو کچھ نہیں ہوتا، کوئی سب کا ایمان ابھی سن پڑا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جان بوجھ کے میں بات آج کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان کا مقام حضرت حسین سے بہت اوپر ہے، میں نے کم کھینچا ہے۔ اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اہل سنت والجماعت جو حق راستہ ہے، حق جماعت ہے، اس کے نزدیک عثمان غنی کا مقام حضرت حسین سے بہت اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت حسین بہت چھوٹے آدمی ہیں، ان کا بھی اپنا مقام ہے، لیکن آج اتنے بڑے خلیفہ سوم کی شہادت کا دن، جو نبی کے داماد 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، آخری جنگ ہوئی، تو آپ نے چندہ کرنے کے لیے کہا تھا، تو عثمان نے ہزاروں لاکھوں کی امداد کی تھی، تو فرمایا تھا، آپ بہت خوش ہوئے تھے کہ عثمان جو بھی کرے اللہ نے ان کو سب معاف کر دیا۔ اتنے بڑے آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور خلیفہ ہیں۔ بلوائیوں نے، کچھ لوگ تھے بلوائی قسم کے، انہوں نے جو ہے آپ کو گھیر کر آپ پر حملہ کیا، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے۔ جب حملہ کیا ہے تو خون کے فوارے نکلے، اور قرآن کی آیت پہلے پارے کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر وہ قطرے گرے ہیں۔ کون جھٹلائے گا اب مظلومیت عثمان کی؟ کون جھٹلائے گا اب مظلومیت عثمان کی؟ ہو گیا قرآن شاہد جن کے سر کے واسطے، ان کا سر جو کٹا ہے اس پر شاہد کون بن گیا؟ قرآن بن گیا۔ کل قیامت میں قرآن گواہی دے گا کہ ہاں خلیفہ سوم کو مظلومانہ انداز میں، مظلوم ہونے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ 200-500 لوگوں نے مل کے شہید کر دیا۔ پورا 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے تھے حضرت عثمان غنی۔ کئی ملک، سینکڑوں ملک کے اوپر یعنی بادشاہ اور امیر المومنین تھے۔ ہاں، یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینے میں مسلمانوں کا خون بہایا جائے، وہ بھی مسلمان تھے لیکن باغی تھے جنہوں نے حملہ کیا۔ تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے شہر میں، مدینے میں مسلمان کو مارے، اس لیے جو ہے اپنے گھر میں چپ چاپ اندر بند تھے۔ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، پوری اسلامی حکومت کے بادشاہ ہیں، اور ان کی حکومت میں حضرت علی جیسا شہر خدا بھی ہے، حسن حسین، بڑے بڑے صحابہ تھے کہ حضرت آپ اشارہ کر دیجیے ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ کہا کہ نہیں، میں نبی کے شہر میں مسلمانوں کا خون بہے یہ گوارا نہیں کر سکتا، میں صبر کروں گا۔ تو شہادت ہوئی۔ تو آج 18 ذی الحجہ کو ہمیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، کوئی چیخ نہیں رہا ہے، کوئی چلا نہیں رہا ہے، کوئی ماتم نہیں کر رہا ہے، کوئی جلوس نہیں نکال رہا ہے۔ حالانکہ حضرت عثمان کا مقام تو بہت اونچا ہے، لیکن 10 تاریخ آئے گی، عاشورہ کا دن آئے گا تو سب ناچیں گے۔ پتہ نہیں مسلمان ہیں کہ شیعہ ہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔